کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم فمن صبر فله الرضا ومن سخط فله السخط او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید کی ایک آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں لیٹ اس لیے ہو گیا کہ ابھی سفر سے آ رہا ہوں تو آتے ہی سیدھا بس مسجد میں ہی آیا ہوں، اور وہ میں لیٹ نہیں ہوا، فلائٹ لیٹ ہوئی ہے۔ سفر تھا میرا بنیر سوات کا، جہاں پر سیلاب نے بہت زیادہ تباہی پھیلائی ہے۔ ایسے حادثات میں شریعت ہمیں کیا کہتی ہے، شرعی رہنمائی کیا ہے؟ لوگوں کے بہت سارے کانسیپٹ بھی غلط ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ حوادث گناہوں کا وبال ہے، کچھ کا خیال ہوتا ہے کہ نہیں، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو قدرتی حادثے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان حوادث کے بارے میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اتنے اہم موضوع کے بارے میں اللہ نے ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا۔ تباہ کاری تو بہت ہے وہاں۔ ہمارا خیال یہ تھا کہ شاید جو دریا کے کنارے علاقے آباد ہیں ان کو نقصان ہوا ہے، ان کو بھی ہوا ہے، لیکن ایسی جگہ جہاں کوئی دریا نہیں، کچھ بھی نہیں، ان علاقوں میں بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ دریا کے کنارے رہتے کیوں ہو، تو کسی بھی وقت دریا اوپر آ سکتا ہے۔ ایسا بھی ہوا کہ کچے گھر بچے رہے، پکے گھر ٹوٹ گئے، دریا سے دور تھے، بہت تباہ و برباد ہو گئے۔ بہت ہی ناگفتہ بھی حالت تھی، بہت ہی ایسی جو الفاظ سے بیان نہیں کی جا سکتی۔ ایک آدمی کے سامنے اس کی بیوی بھی گئی، اس کی ماں بھی گئی، اس کی بیٹی بھی گئی، اس کے بیٹا بھی گیا، وہ دیکھ رہا ہے یہ منظر اپنی آنکھوں سے۔ ہم ایک گاؤں میں گئے، گاؤں کے نام چونکہ مشکل ہوتے ہیں، وہ نام میرے لیے بتانا مشکل ہے۔ کوئی شادی بیاہ کی تقریب تھی، 40 افراد، 33 افراد لڑکے والوں کی طرف سے، 40 لڑکی والوں کی طرف سے، ایک گھر میں گیدرنگ تھی، وہ سارے کے سارے پانی میں بہہ گئے۔ تو لوگ کہہ رہے ہم تو یہاں باپ دادے ہمارے 100 سال سے رہ رہے ہیں، کبھی ایسا ہم نے نہیں دیکھا کہ سیلاب آیا ہو اس طرح سے۔ تو ایسا ہوتا کیوں ہے؟ ان علاقوں کے لوگوں میں تو پردہ بھی ہے، حیا بھی ہے، دینداری بھی ہے۔ خوب سمجھ لیں ایک بات اچھی طرح سے، یہ حوادث پوری دنیا میں آتے ہیں، صرف ہمارے ہاں نہیں ہوتے۔ کچھ تو ہماری کوتاہیوں سے ہوتے ہیں، ہماری حکومت کی غلط پالیسیوں سے، عوام کی بے احتیاطیوں سے، لیکن آپ جتنی بھی احتیاطیں کر لیں پھر بھی حادثات دنیا میں ہوتے ہیں۔ ایسی جگہ سے حادثہ ہوگا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ سب سے پہلے تو اس میں شریعت کا حکم یہ ہے، خذوا حذرکم، اپنے بچاؤ کی تدبیریں اختیار کرو۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مصیبت آتی ہے اور ایک مصیبت وہ ہوتی ہے جو انسان کے اپنے ہاتھوں بنائی ہوئی ہوتی ہے. جو ملحد لوگ ہیں، مذہب کو نہیں مانتے، وہ تو یہ کہتے ہی نہیں اللہ کی طرف سے مصیبت، بلکہ وہ تو اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں معاذ اللہ، کہ اللہ کو ترس کیوں نہیں آ رہا، اتنے لوگوں کو اللہ نے ڈبو دیا، چیخ و پکار اللہ نے کیوں نہیں سنی، اللہ تو ماں سے 100 گنا زیادہ محبت کرتا ہے تو اللہ بچا کیوں نہیں رہا. یہ بہت زیادہ سوال کیا جاتا ہے. میں کمنٹس بھی لوگوں کے پڑھتا ہوں نا، اس میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کو ترس کیوں نہیں آ رہا. اللہ کو ترس اس لیے نہیں آ رہا کہ اس نے پیدا ہی مارنے کے لیے کیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کہتا ہے اصل تو موت ہے، زندگی غریبی میں ملی ہوئی ہے. وہ تو ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم نے زندہ رہنا ہے، تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اللہ تو کہتا ہے میں نے پیدا مارنے کے لیے کیا ہے بھائی، میں مارتا رہوں گا، کبھی کس طریقے سے کبھی کس طریقے سے. اور اللہ اس دنیا کی زندگی کو تو ویلیو ہی نہیں دیتا، وہ تو کہتا ہے اصل آخرت ہے، یہ تو تمہاری مسائل ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہتا ہے دھوکے کا گھر ہے. تو آخرت کے مقابلے میں 2 ٹکے کی حیثیت ہی نہیں ہے اس کی، کوئی حیثیت نہیں آخرت کے مقابلے میں، کچھ بھی نہیں ہے. یہاں کی عزت ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں، واہ واہ واہ، اللہ کہتے ہیں مر جائے گا ختم. اور یہاں کی ذلت ہم کہتے ہیں ہائے ہائے ہائے، اللہ کہتے ہیں مر گئے تو ذلت بھی ختم، غربت بھی ختم، امیری بھی ختم، بادشاہت بھی ختم، غلامی بھی ختم. 50-60 سال پہلے جو مر گئے، کوئی جانتا ہے ان کو؟ بہت مشہور شخصیات کو جانتے ہوں گے، لیکن ان کے جاننے سے بھی ان کی صحت پہ کیا فرق پڑے گا. وہ کہیں گے تم ہمیں جانو نہ جانو، ہماری لاش پہ جو کیڑے ہیں ان میں کوئی، ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو مادہ پرستی کی دنیا ہے جس نے دنیا کو اتنی زیادہ لفٹ کرا دی ہے. ابھی میں جب ایئرپورٹ پہ تھا تو ایک صاحب سے بات چیت ہو رہی تھی، کہنے لگے کہ ہمارے ہاں احتیاطی تدابیر نہیں ہوتی اس لیے حادثے ہوتے ہیں. بات صحیح ہے، ہم لوگ تھوڑے سے غیر محتاط بھی ہیں، لیکن یہ جو ابھی تباہی آئی ہے اس میں تو احتیاط کا تعلق ہی نہیں تھا. یہ تو کلاؤڈ برسٹ، بادل پھٹا اور وہ تو سارا پانی اچانک زمین پہ آیا، اس میں کیا احتیاط کرے گا انسان؟ ہو ہی نہیں سکتا. بادل کو پھٹنے سے کون روک سکتا ہے بھائی؟ بادل جب پھٹتے ہیں، منو ٹنوں پانی جو بادلوں میں اچانک زمین پہ آتا ہے، اور وہ اتنی بڑی بڑی چٹانیں، اتنے بڑے بڑے پتھروں کو بہا کے لے گیا. وہ پتھر تو جہاں سے گزر انہوں نے ملیامیٹ کر دیا سب کچھ. ان لوگوں کو یہ غم نہیں تھا ابھی جب ہم گئے ہیں کہ ہمارے خاندان کے 30 افراد مر گئے، 40 ان کے لاشیں نہیں مل رہی. یہ غم تو پرانا ہو چکا تھا 4 دن. یہ تھا کہ لاشیں تو نظر آئیں. ایک آدمی نے کہا میرا بچہ غائب ہے، دوسرے نے بتایا کہ میں نے دفنا دیا ہے، مل گیا تھا مجھے، دفنا دیا ہے. تو رونے لگا کہ میں دیکھ ہی لیتا اس کو. ایسی افراتفری. دیکھو اس افراتفری سے بچنے کے 2 طریقے ہیں. یا تو اتنی احتیاطی تدبیریں اختیار کر لو کہ کبھی دنیا میں حادثہ ہی نہ ہو. کیا خیال ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے؟ اتنی احتیاط کر لو جو مائیکل جیکسن نے کی تھی. غم لیس ہو جاؤ گے، کوئی غم ہی نہیں آئے گا. ٹینشن کیوں ہوتی ہے؟ ٹینشن والی باتوں سے. ایسا ہی ہے نا؟ مجھے ایک بات بتاؤ، دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ٹینشن ہے یا نہیں ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ خوش زندگی، زندگی میں خوشیاں آئیں، پریشانیاں نہ ہو. سب سے بڑا انسانیت کا مسئلہ یہی ہے. اسی خوشیوں کے لیے تو دنیا ترقی کر رہی ہے. ہیلتھ کو فوکس کیا ہوا ہے تاکہ بیماری نہ ہو، کیونکہ بیماری خوشی نہیں ہے، بیماری کیا ہے؟ غم ہے. تو لہذا ہیلتھ کے شعبے میں انسان کتنا بڑھ رہا ہے. غربت خوشی ہے یا مالداری خوشی ہے؟ بول رہا ہے نا مالداری. ایک اکیلا آدمی بول رہا ہے، باقی سب چپ بیٹھے ہوئے. مالداری خوشی ہے. تو اس لیے غربت کے خاتمے کی کوشش کی جا رہی ہے دنیا میں. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں مالدار بنوں. تو ٹینشنوں کے جتنے اسباب ہیں ان کو دنیا پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ ان کو ختم کیا جائے. اور ان سب کے پیچھے جو ٹاسک ہے، جو ہدف ہے، وہ کیا ہے؟ تاکہ ہمیں کیا ملے؟ خوشیاں. خوشیاں ملیں ہمیں. لوگ شادی بھی اس لیے نہیں کرتے کہ ٹینشن ہے نا، خوشیاں چھین لیتی ہے شادی.
اور ابھی ہماری گورنمنٹ جو ہمارے اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہوئے قانون سازی کر رہے ہیں خواتین کو رائٹس دے کے، جس طرح کے حقوق دیے جا رہے ہیں اس سے جو تھوڑی بہت شادی کا رواج تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا. ابھی ایک قانون کی بات چل رہی ہے کہ جو مرد ڈیورس دے گا نا بیوی کو وہ آدھی پراپرٹی دے گا. یہ قانون ہمارے ملک میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس پہ نیچے خواتین کے کمنٹس تھے کہ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے تاکہ مردوں کو پتہ چلے. خواتین بیچاری بہت سیدھی ہیں، ان کو نہیں اندازہ کہ محترمہ جب یہ قانون بن گیا نا تو یہ نہیں ہوگا کہ مرد ڈیورس دے اور آپ کو آدھی جائیداد دے. وہ ڈیورس دے گا، ڈاکومنٹ میں شو نہیں کرے گا. وہ پاگل کا بچہ تھوڑی ہے کہ اس کو عورت سے غصہ بھی ہے، تکلیف بھی ہے، چھوڑنا بھی چاہتا ہے اور ایسے طریقے سے چھوڑے کہ آدھی جائیدادیں بھی دے. یہ یورپ امریکہ سے سامنے دم ہلانے والے لوگ ہیں بغیر سوچے سمجھے. وہیں سے اپنا تو جب کوئی دین مذہب ہے نہیں، فواد چودھری کی طرح دبئی کو پسند کرتا ہے، تو جس کے اپنے کوئی سوچ نہیں ہوتی پھر وہ دوسروں کی سوچ کا غلام ہوتا ہے. وہ اس میں ریسرچ کی صلاحیت کیا ہو جاتی ہے؟ ختم. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اس میں. تو اب اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ جو شادی شدہ مرد ہیں وہ ڈیورس پیپر پہ نہیں دیں گے وہ، لیکن ویسے چھوڑ دیں گے وہ. تو کوئی گن پوائنٹ پہ مرد کو بیوی کے پاس لا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں لا سکتا. دوسرا جو نہیں جنہوں نے کی وہ کرنا چھوڑ دیں گے، بولیں گے کیا بعد میں پتہ نہیں کیا نکلے بھائی ہے کی ہم نے شادی اور بعد میں چھوڑنا پڑ گیا تو آدھی پراپرٹی. تو باہر ملکوں میں تو میں نے بہت وزٹ کیا ہے، وہاں لوگ کیا کرتے ہیں، اگر کسی کو شادی کرنی بھی ہے تو پہلے اپنی پراپرٹی اپنے بھائی کے نام کرے گا، اس کے بعد شادی کرے گا. وہ کہ چھوڑنی پڑ گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا تو میں تو گیا. اس لیے اسلام کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے بھائی. اسلام کی ٹکر میں آنے کی کوشش مت کرو. تو خیر یہ تو مجھے ٹینشن سے شادی یاد آئی.